آپ کے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ویڈیو اور تصاویر کے سخت خلاف تھے، تو پھر آپ کیوں ویڈیو بنواتے ہیں؟ کسی عالم کی رائے ہی اگر یہ کہ ناجائز ہے وہ تو پھر ان کی اپنی رائے ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کے لیے بھی قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے، برکت کے لیے بھی قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے کہ دکان مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کی جائے۔ آپ کے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ویڈیو اور تصاویر کے سخت خلاف تھے، تو پھر آپ کیوں ویڈیو بنواتے ہیں؟ کیا آپ حضرت کے جانے کے بعد ان کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بہت سخت خلاف تھے، ناجائز کام کے، تو وہ ویڈیو کو ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے خلاف تھے۔ ہم ناجائز سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم خلاف کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا، اصول کیا تھا کہ گناہ کے خلاف، ناجائز کے خلاف۔ باقی ویڈیو کا مسئلہ علماء کے درمیان کیا ہے؟ اختلافی۔ تو دلائل کی دنیا میں ہمیں ویڈیو کا جائز ہونا زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، تو اب اس میں پھر بھی ہم اگر ناجائز کہیں تو اس کا مطلب اپنے شیخ و مرشد کی بات کو آپ دلیل کی دنیا میں کمزور سمجھ رہے ہو، پھر بھی اس میں اس کو فالو کر رہے ہو، تو یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے یہ عمل؟ یہ تو ناجائز ہے نا۔ تو ہم باقاعدہ علماء کا اجلاس ہوا ہے، اس پہ کئی مہینے میٹنگ ہوئی ہے، نہ صرف ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ علماء کے لیے الیکٹرانک میڈیا کے استعمال کو فرض سمجھتے ہیں۔ جو علماء، ہماری رائے ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم کسی کو فاسق کا فتویٰ نہیں خدا نخواستہ لگا رہے، کسی عالم کی رائے ہی اگر یہ کہ ناجائز ہے وہ تو پھر ان کی اپنی رائے ہے، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس وقت جو پروپیگنڈا دنیا میں ہو رہا ہے نا، اس کا مقابلہ اسی اسٹائل میں کرنا پڑے گا جس اسٹائل میں باطل کر رہا ہے۔ جنگ میں باطل توپیں لے کر آیا ہے اور آپ غلیلے لے کے چلے جاؤ تو فتح کس کی ہوگی؟ باطل کی ہوگی نا۔ تو آپ اپنی بات ملینز لوگوں تک پہنچا سکتے ہو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ لوگ کہتے ہیں آڈیو بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا آڈیو، ہمارے آڈیو بھی تھے، بیان نہیں چلتے تھے وہ، تو ویڈیو بیان ہوتے ہیں اصل۔ تو اس پہ بھی ہمارے یہاں بہت تحقیق ہوئی ہے کہ یہ اس تصویر میں داخل بھی ہے جس کو نبی نے حرام قرار دیا۔ اگر داخل ہوتا نا پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اس بارے میں اگر صریح اور صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم اس کے جواز کے قائل نہ ہوتے، لیکن یہ وہ تصویر کی قسم ہے جو نبی کے دور میں تھی نہیں، لہذا احادیث اس سے خاموش ہیں۔ جب خاموش ہیں تو علماء کا اختلاف ہوگا نا، اجتہاد ہوگا۔ تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا اجتہاد یہ تھا کہ، اور اس وقت اس پر اس طرح بحث ہوئی بھی نہیں تھی، اگر بحث ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ بھی رجوع کر لیتے اپنی رائے سے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ بعض اکابر اگر زندہ ہوتے اور ابتلا دیکھتے تو وہ بھی اپنی رائے سے عین ممکن ہے رجوع کر لیتے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اسکولوں کے بہت خلاف تھے کیونکہ اسکولوں میں بڑا معاملات خراب ہو رہے ہیں، لیکن انہی کی زندگی میں اسکول کھولے گئے ہیں، ان کی رائے چینج ہوئی۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ انہی کی زندگی، بہت ساری چیزوں میں ان کی رائے چینج ہوئی۔ تو وہ ذرائع ہر دور میں چینج ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہے، ان کی جو اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے کہ بھائی شریعت میں برائیوں سے بچنا ہے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ تو ان کی رائے میں یہ تصویر تھی تو اس لیے سخت ہے، ہماری رائے میں یہ تصویر نہیں ہے، جو ہے ہم اس میں ابھی بھی سخت ہیں۔ یہ جو شادیوں کے البم پرنٹڈ تصویریں بلا ضرورت لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، اس کو ہم جائز نہیں کہتے، اور اس میں آپ میری کوئی کسی شادی کی کوئی تصویر، کوئی البم کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ میں نے گھر میں اپنا 2003 کا البم رکھا ہو یا 2004 سے، کب سے میری شادیاں شروع ہوئی تھی، خیر جب سے بھی ہوئی تھی، تو البم کوئی نہیں میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اپنی تصویروں کا، صرف پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویر کھنچواتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کھنچواتا۔ کوئی مجھ سے 100 دفعہ بھی کہہ دے کہ آپ کی ایک یادگار پرنٹڈ تصویر چاہیے، نہیں بھائی ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، تو نہیں دیتے۔ 1 کروڑ روپے بھی دیں گے کہ مجھے اپنی تصویر کھنچوا کے دے دیں، تو چونکہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں تو 1 کروڑ میں بھی نہیں دوں گا میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ویڈیو کہ آپ 1 روپیہ بھی نہ دیں پھر بھی بنوا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی ہمارے ایک استاد جب اس پہ بحث کر رہے تھے نا ویڈیو پہ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ باطل کی زبان تو کھول دے کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ بولنا چاہے ملینز لوگوں تک پہنچا دے، اور علماء پہ پابندی لگا دے کہ تم نے 6 آدمیوں کے سامنے اپنی بات کرنی ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کافر کی بات 6 ارب تک پہنچ رہی ہے اور مسلمان کی بات مسجد میں 600 نمازیوں تک پہنچ رہی ہے، تو مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو کفر کا ہوگا میرے بھائی۔ کلام ایک ایسی چیز ہے نا، بات کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں۔
کل ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ کلام اور بات کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ نے بھی ہمیں اپنا تعارف بات کر کے بتایا ہے. اللہ نے کلام کیا تو ہم تک اللہ سمجھ میں آیا ہمیں، یعنی اللہ کو بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے کلام کرنا پڑا ہے، انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کو بھیج کے وحی نازل کر کے. تو بات کلام کی بڑی ویلیو ہے. تو جب یہ کلام لوگوں کے کانوں تک پہنچے تو وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب کا ایک واٹس ایپ کے خلاف ایک میسج چلا کہ واٹس ایپ بے حیائی پھیلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. میں نے کہا حضرت نے واٹس ایپ کے خلاف جو بات کی ہے اس کے لیے بھی واٹس ایپ ہی کو ذریعہ بنایا ہے. اگر یہ واٹس ایپ ذریعہ نہ بنتا تو یہ واٹس ایپ کا غلط ہونا بھی پتہ نہ چلتا. تو ہم اس تصویر کو نا جو ویڈیو جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کو تصویر ہی نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے. حدیث میں جو تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت. اللہ کہے گا اس میں جان ڈالو، ویڈیو میں اسی چیز کو دکھایا جا رہا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، تبھی اس کو تصویر کہا بھی نہیں جاتا عرف میں. آپ کہتے ہیں آج میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹی وی میں دیکھا، آج میں نے یوٹیوب پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا. کوئی بھی نہیں کہتا ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر دیکھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق کو آپ نے ایک کیمرے میں ضبط کر کے دنیا کے سامنے شو کر دیا. تو سائنس کا کمال یہ ہے کہ جو اللہ نے جس بندے کو بنایا آپ اس کو اسکرین پہ لا کے پوری دنیا کو دکھا دیتے ہیں. تصویر کی تخلیقی عمل نہیں ہو رہا ہے اس میں. ہماری یہ رائے ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے. تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بھی بعض مسائل میں ہم نے حضرت سے اختلاف کیا، حضرت کو لکھ کے دیا، حضرت نے اس سے رجوع بھی کیا. بعض میں حضرت نے رجوع نہیں کیا لیکن حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسی رائے پہ قائم ہوں. اگر آپ کی حضرت جو ہے نا قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کے لیے بھی قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے، وہ تو ہم بھی قائل نہیں ہیں، بدعت ہے. برکت کے لیے بھی قرآن خوانی کے قائل نہیں تھے کہ دکان مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کی جائے. لیکن ہمارے ہی حضرت کے ایک شاگرد تھے، میرے استاذ ہیں حضرت مفتی محمد صاحب، وہ برکت کے لیے قرآن خوانی کے قائل تھے کہ بھئی برکت تو عبادت نہیں ہے نا، وہ تو رقیہ ہے، اس میں ثبوت کی ضرورت تھوڑی ہے. تو اب حضرت مفتی محمد صاحب نے مسئلہ شائع کر دیا نا دارالافتاء والارشاد سے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے. تو حضرت نے فرمایا آپ نے یہاں سے شائع کیا ہے تو اس ادارے کی نسبت میری طرف ہے تو لوگ سمجھیں گے میں جائز سمجھتا ہوں، تو لہذا آپ یہاں سے شائع نہ کریں. البتہ اپنی نجی محفل میں یا اپنا اس ٹائم سے جب آپ فتویٰ شائع کریں تو اس میں آپ بتا دیں. میرے سامنے حضرت نے کہا، آئی بات سمجھ میں، خود ان کو پرمیشن دی چونکہ آپ کی رائے ہے کہ تو آپ جب اپنے اس ٹائم سے فتویٰ شائع کریں تو اس میں یہ بتا دیا کریں کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. تو ان کا ظرف اتنا بڑا تھا، بعد والوں کا ظرف کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بعد والوں کا ظرف کیا ہے؟ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اختلاف رائے میں بہت وسعت رکھتے تھے، بعد والے نہیں رکھتے لوگ. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے اس کا بہت ہی اچھا جواب دیا کہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ویڈیو بنوانے کو حرام سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس کے خلاف تھے، جبکہ ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے اس لیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، جبکہ موجودہ دور میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر ہم ویڈیو بیانات ریکارڈ نہ کروائیں تو ہمارے بیانات سے چند سو لوگوں کے پاس جائیں گے، جبکہ ویڈیو بیانات ریکارڈ کروانے کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہمارے بیان سنتے ہیں. اگر ہم ویڈیو بیانات ریکارڈ کروانا چھوڑ دیں تو ہم اس دور میں بہت پیچھے رہ جائیں گے.